السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے ود فرینڈ اینڈ فیملی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم اے میڈ لیول کورس کوڈ 831 فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کا لیکچر نمبر 8 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے تعلیمی فلسفہ یا فلسفہ تعلیم کیا ہے۔ تعلیمی فلسفہ یا فلسفہ تعلیم کیا ہے؟ عمومی فلسفہ جب تعلیم سے متعلق مسائل پر بحث کرتا ہے تو یہ تعلیمی فلسفہ کہلاتا ہے۔ تعلیمی فلسفہ تعلیم کے مختلف اجزاء، سرگرمی کی وضاحت اور ان کے تصورات کی روشنی میں جو کسی قوم کی تعلیمی پالیسی، مقاصد تعلیم کے انتخاب کے علاوہ نصاب تعلیم کی تشکیل، انظام تعلیم، طریقہ تدریس کے انتخاب کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ فلسفہ تعلیم اس طرح کے سوالات کے جوابات مہیا کرتا ہے کہ تعلیم کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، تعلیم کی نوعیت کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، نیز تعلیمی اور معاشرے کا آپس میں کیا تعلق ہوگا۔ فلسفہ تعلیم تعلیمی مسائل کے حل کے لیے فلسفانہ طریقہ کار تجویز کرتا ہے۔ مختصر الفاظ میں تعلیمی فلسفے سے مراد فلسفے کا تعلیمی عمل میں استعمال ہے اور یہ ان سوالات کے جوابات کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے جو مختلف تعلیمی فلسفے کے مسائل کے سلسلے میں پیش آتے ہیں۔ فلسفہ تعلیم کی تعریف۔ مختلف ماہرین کے نزدیک فلسفہ تعلیم کی مختلف تعریفیں ذیل میں ہم چند ماہرین کی تعریفوں کا جائزہ لیں گے۔ جان ڈیوی کے بقول تعلیمی مسائل کو سمجھنے اور مطالعے کے عمل میں عملی فلسفے کے استعمال اور اطلاق کا نام تعلیمی فلسفہ ہے۔ جان آڈم کے بقول تعلیم تعلیمی نوعیت عمومی فلسفے کا حرکیاتی پہلو ہے۔ جان یونس کے نزدیک فلسفہ تعلیم سے مراد فلسفے کا تعلیمی استعمال ہے۔ جو پارک کے نزدیک جب فلسفی تعلیم کے بارے میں بعض اہم سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عمل فلسفہ تعلیم بن جاتا ہے۔ جیمز راس کے بقول فلسفہ اور تعلیم ایک ہی سکے کے دو مختلف پہلو ہیں۔ فلسفے کا عمل پہلو تعلیم ہے اور تعلیم کا نظریہ پہلو فلسفہ ہے۔ فلسفہ اور تعلیم کا تعلق۔ مندرجہ بالا تعریفوں کے بعد اب ہم فلسفے اور تعلیم کا آپس میں تعلق دیکھتے ہیں۔ اکثر مفکرین اس بات پر متفق ہیں کہ فلسفہ اور تعلیم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور یہ دونوں انسانی زندگی کی مناسب نشوونما اسے مفید بنانے کے لیے رہنمائی مہیا کرتے ہیں۔ فلسفہ کسی بھی قوم کے لیے نظریہ حیات، عقائد اور اقتدار کا تعین کرتا ہے، جبکہ تعلیم ان پر عمل درآمد کے لیے راہ ہموار کرتی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ فلسفہ اور تعلیم ایک دوسرے کے لیے لازم ملزم ہیں۔ فلسفے کا عملی پہلو تعلیم ہے تو تعلیم کا نظریاتی پہلو فلسفہ ہے۔ ایک مقصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو دوسرے طریقہ کار تجویز کرتا ہے۔ فلسفے کو عملی اطلاق کے لیے فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیم کے مقاصد کا تعین، طریقہ تدریس کا انتخاب، تدوین نصاب، انتظام اور انضمام کے تعین کے لیے ماہرین تعلیم فلسفے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ فلسفہ اور تعلیم کے مابین تعلقات کی وضاحت کرتے ہوئے وائٹ ہیڈ کہتا ہے کہ کسی بھی کامیاب جمہوری معاشرے کا قیام اس وقت تک ممکن ہے جب تک عام تعلیم کسی فلسفیانہ بنیاد سے خالی ہو۔ روز کے خیال میں ہر تعلیمی نظام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ان افراد کے مقاصد زندگی کے مطابقت رکھتا ہے۔ فلسفہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور تعلیم ایسے اقدامات تجویز کرتی ہے جن کے ذریعے وہ مقاصد حاصل کی جا سکتے ہیں۔ اب ہم تعلیم کے فلسفے کی ضرورت، تعلیم کے لیے جو فلسفہ ہے اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، یہ آگے ایک نوٹ دیا ہوا گیا ہے کہ یہ جو نوٹ ہے، میں نے یہ والا جو نوٹ دیا ہے کہ سوال کا یہ حصہ اسی باب کے سوال نمبر 1 میں ملاحظہ کیجئے۔ تو سوال نمبر 1 پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو لیکچر بنا چکا ہوں جو لیکچر نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس لیکچر سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تصورات پسندیت یا مثالت پسندیت۔ افلاطون کو تصوریت یا مثالیت پسندی کا فلسفے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے فلسفہ تعلیم کا دعویٰ ہے کہ تعلیم حقیقی مطلق اپنی فطرت میں جسمان کی بجائے روحانی ہے۔ ان کے خیال میں کائنات اور دیگر موجودات حقیقی نہیں بلکہ حقیقت مطلق جو ماوراء کائنات اس کا پرتگار ہے۔ اس انسانی روح غیر فانی ہے جسے خدا نے زمین پر ایک عرصہ آزمائش گزارنے کے بعد ابدی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ حقیقی مطلق خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ کانٹ کے خیال میں انسان خود مختار بھی ہے اور مجبور بھی۔ ہیگل کے مطابق انسان
حقیقی مطلق کا ایک اہم حصہ ہے جس میں روح کی حیثیت ایک شعلے کی سی ہے جو موت کے وقت بجھ جاتی ہے۔ تصوریت یا مثالیت پسند فلسفہ کے مطابق انسانی فطرت واحد کی طرف مائل ہے جس کا اظہار وہ مذہب کے ثقافت، اخلاقیات، آرٹ کی صورت میں کرتا رہتا ہے۔ تصوریت پسندی کے متعلق تصورات: نمبر 1، مثالیت پسند فلسفے کے مطابق انسان ذہنی ذہن لازوال تصورات کے ذریعے حقیقت مطلق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ فلسفہ ایک طالب علم کو اس کے طرح کے سوالوں پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 3، بشر روحانی کائنات کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 4، خواصوں سے حاصل ہونے والا علم نامکمل اور غیر حقیقی ہے۔ حقیقی علم صرف اور صرف وائٹل پر مبنی ہے کیونکہ وائٹل ہی وہ دماغی قوت ہے جو حقیقی مطلق تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ 5، علم جتنا مضبوط اور مربوط ہوگا اس میں جتنے تصورات شامل ہوں گے اتنا ہی وہ سچائی کے قریب ہوگا۔ 6، علم وہی صحیح ہے جو ایک نظام کی تشکیل کے باعث بنے۔ نمبر 7، تعلیم کی صورت میں بچے کی ذہن میں نقش کی جانے والی معلومات اس کے سابقہ تجربات سے مربوط ہوتے ہیں۔ 8، مختلف قدرین مثلا نیکی، سچائی، خوبصورتی وغیرہ ایک فطرت میں لافانی اور ابدی ہوتے ہیں۔ نمبر 9، افلاطون کے نزدیک ایک مثالی زندگی ایک مثالی معاشرے میں ہی ممکن ہے۔ 10، بچوں کو ایسی تعلیم دینی چاہیے جو انہیں بنیادی اقتدار سے آگاہی کے ساتھ ساتھ ایک مثالی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ بھی سکھائے۔ فلسفیانہ تصورات: نمبر 1، کائنات کی تخلیق ایک بمقصد عمل ہے۔ مسیحیت پسند فلسفہ کے مطابق کائنات اور موجودات کی تخلیق بے مقصد نہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ ان موجودات کا علم حاصل کر کے ان کو اپنی مثالی زندگی کی تکمیل کے لیے کارآمد بنائے۔ نمبر 2، مادی دنیا روحانی دنیا کا پرتو ہے۔ مثالیت پسندوں کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مادی دنیا دراصل روحانی دنیا کا پر ہے۔ نمبر 3، کوئی بھی تخلیق بے مقصد نہیں، مثالیت پسند فلسفے کے مطابق کائنات کی تمام تر موجودات کی تخلیق کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ نمبر 4، موجودات کا کوئی آزاد وجود نہیں، مثالیت پسند فلسفانہ کے مطابق کائنات کی موجودات کسی نامعلوم حقیقی کائنات اور موجودات کا پر میں ہیں اور ان کا اپنا کوئی آزاد وجود نہیں بلکہ یہ انسانی ذہن کے تصورات میں ہے۔ 5، اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے تمام فلسفہ انسانی ذہن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور انہیں حقیقت اصلیت تک رسائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مثالیت پسند کے تعلیمی تصورات: اب مثالیت پسند جو تعلیمی تصورات پیش کرتے ہیں ہم انہیں دیکھنے ہیں، پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلیم کے مقاصد: مثالیت پسند فلسفہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے تمام فلسفیانی تعلیم عمل میں عمومی نظام تعلیم کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے ہاں تعلیم کا بنیادی مقصد فرائض مذہبی کی صحیح بجا آوری اور فرد کی بہترین تعلیم و تربیت ہے۔ نمبر 2، نصاب تعلیم: مثالیت پسند فلسفہ نصاب تعلیم کی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں جب تک بہتر نصاب تعلیم کا تعین نہیں ہوتا اس وقت تک تعلیمی عمل میں کسی کی بہتری توقع نہیں کی جا سکتی۔ معلم کا کردار: مثالیت پسند فلسفے کے مطابق معلم ہر ممکن حد تک انسان کی اعلیٰ تربیت صفات رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہوتا ہے کہ طالب علم میں علم داخل کرنے کے بجائے اس سے علم اخذ کروایا جائے۔ مثالیت پسند استاد کے نزدیک کوئی بچہ بھی فطرتاً برا نہیں ہوتا، ہاں صرف انسانیت کے بنیادی اخلاقی نظام سے بھٹک جانے والے بچے برے ہو سکتے ہیں۔ اخلاقی اصولوں کو توڑنے پر معلم طالب علم سے سخت بازگشت کرے تاکہ دوسرے بچے بھی بے روا نہ ہو جائیں۔ استاد پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی اخلاقی تربیت پر توجہ دے اور انہیں انسانی اصولوں سے بھٹکنے نہ دے۔ عنصران تعلیم: اس مکتبہ فکر کے نزدیک نظم و ضبط کا تعلیمی عمل میں خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق نظم و ضبط کا سخت نظام تعلیمی عمل کے لیے ضروری ہے۔ طالب علم کا کردار: اس مکتبہ فکر کے مطابق تعلیمی عمل کے دوران طالب علم کو حد سے زیادہ آزادی نہ دی جائے تاکہ وہ معاشرے کے اقدار کو منافی افعال نہ کر سکے۔ نظام تعلیم: تمام مثالیت پسند ایک منضبط یا کنٹرولڈ نظام تعلیم کے حامی ہیں جن کے مطابق افراد کو جبری طور پر حصول تعلیم کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تعلیم کی قومی تحویل میں لے کر ایک مخصوص طریقہ کار کے مطابق اپنے شہری کی تربیت کرے۔ مملکت لازمی تعلیم کے ذریعے اچھے تعلیم و تربیت یافتہ افراد پیدا کرے جو مملکت کا نظام اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔